السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ الحمدللہ پچھلی قسط کے اندر میں نے ان کے فضائل تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جو صحابہ کرام کے فضائل عمومی طور پر جو بیان ہوئے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے اندر شامل ہیں۔ جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اسی طرح سورہ توبہ کی آیت والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ان تمام آیات کے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر کی کئی احادیث ہیں جو خصوصی طور پر ان کی فضیلت میں ہیں۔ لیکن آج میں چاہوں گا کہ ہماری نوجوان نسل اسے یہ بات معلوم ہو کہ غیر مسلم مؤرخین اور رائٹرز نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کتنی تعریف کی ہے، کس قدر تعریف کی ہے۔ سب سے پہلے میرے پاس یہ کتاب موجود ہے جو کہ 1978 کے اندر لکھی گئی، مائیکل ایچ ہارٹ دا 100۔ اس کتاب کے اندر امریکن ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ نے تاریخ کی 100 عظیم شخصیات کے بارے میں لکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں پہلا نمبر اس نے اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ لیکن ان 100 شخصیات میں صرف ایک صحابی ایسے ہیں جس کا اس آدمی نے انتخاب کیا ہے، اور وہ ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یعنی تمام صحابہ میں سے ایک صحابی کا انتخاب کیا اس آدمی نے، ان کا نمبر ہے 51۔ یہاں انہوں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کافی تعریف کی ہے۔ شروع کے اندر وہ لکھتا ہے، عمر بن خطاب was the second and probably the greatest of the Muslim caliphs، کہ عمر بن خطاب دوسرے خلیفہ اور شاید سب سے عظیم مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ یہ کہا probably the greatest of the Muslim caliphs، شاید مسلمانوں کے سب سے عظیم جو خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر ہے 275، وہ لکھتے ہیں، عمر's achievements are impressive indeed، کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جو یعنی کہ کارنامے ہیں، کامیابیاں ہیں، وہ متاثر کن ہیں۔ آفٹر محمد himself، اللہ کے پیارے پیغمبر کے بعد، he was the principal figure in the spread of Islam، اسلام کے پھیلاؤ کے اندر اگر اللہ کے نبی کے بعد کسی کا نمبر آتا ہے یا کوئی شخصیت ہے تو عمر بن خطاب ہے۔ Without his rapid conquests it is doubtful that Islam would be nearly as widespread today as it actually is۔ یہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے تیزی سے فتوحات کیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، یہ کہتے ہیں کہ انتہائی مشکوک ہے، یہ چیز شک والی ہے کہ ان کے بغیر یعنی کہ اس قدر اسلام پھیلا ہوا نہ ہوتا دور دور تک۔ یہ ایک غیر مسلم کے الفاظ ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ obviously of course محمد who was the prime mover should receive the bulk of credit for those developments but it would be a grave mistake to ignore Umar's contribution۔ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر ہی بنیادی محرک ہیں، اور جو یعنی کہ اسلام کی ترقی ہوئی، پھیلاؤ ہوا، اس میں سب سے بڑا کریڈٹ انہی کا ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، اور ان کو یعنی کہ اگنور کرنا، ان کو یہ نظر انداز کرنا، یہ کہتے ہیں بہت بڑی غلطی ہوگی۔ آگے کہتے ہیں however the conquest made by the Arab under Umar, taking into account both their size and their duration,
are substantially more important than those of either Caesar or Charlemagne. یہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جس طرح یعنی کہ فتوحات حاصل کیں، ان کی آپ دیکھیں فوجیوں کی تعداد یا جو ٹائم انہوں نے لگایا، بہت تھوڑا ٹائم. اگر اس چیز کو آپ نظر میں رکھیں تو جولیس سیزر اور شارملین جو کہ رومن حکمران تھے، جنرل تھے، ان کی کامیابیوں سے بڑھ کر ان کی کامیابیاں اہم ہیں. اللہ اکبر. یہ غیر مسلم کے الفاظ ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ. اس کے بعد آپ دیکھیں میرے سامنے کتاب موجود ہے ہسٹری آف دا عربس. اس کے لکھنے والے ہیں فلپ کے ہٹری. ان کی وفات 1978 کے اندر ہوئی. سیدنا عمر بن خطاب کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں سمپل اینڈ فروگل ان مینر. سادہ تھے اور کفایت شعار بھی تھے. ہز انرجیٹک اینڈ ٹیلنٹڈ سکسیسر ابو بکر صدیق کے جو یعنی کہ جان نشین ہیں، یہ بڑے یعنی کہ طاقتور بھی تھے اور باصلاحیت بھی تھے. عمر ہو واز آف ٹاورنگ ہائٹ، قداور تھے، اسٹرانگ فزیک، جسم مضبوط تھا، اینڈ بال ہیڈڈ، سر پر بال تھوڑے تھے. کنٹینیوڈ ایٹ لیسٹ فار سم ٹائم آفٹر بیکمنگ خلیف ٹو سپورٹ ہمسیلف بائی ٹریڈ اینڈ lived throughout his life in a style as unostentatious as that of Bedouin sheikh. یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ ہونے کے بعد انہوں نے کچھ عرصہ انتہائی یعنی کہ اسی طریقے سے زندگی گزاری کہ وہ یعنی کہ عام طور پر جس طرح یعنی کہ عرب کے جو دیہات میں رہنے والے گزارتے ہیں، اسی طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور اس میں خود نمائی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ان فیکٹ عمر whose name according to Muslim tradition is the greatest in early Islam after that of Muhammad. یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب کا نام اسلام کے ابتدائی دور میں اللہ کے نبی کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے ان کا جو یعنی کہ عظیم جو ان کا کام ہے، عظیم ان کا نام ہے. اور کہتے ہیں کہ مسلمان جو رائٹرز ہیں انہوں نے ان کی پاکیزگی، ان کے انصاف اور ان کی سادگی جو ہے اس کو انہوں نے یعنی کہ پسند کیا ہے، اس کے ساتھ محبت کی ہے. اور یہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ان کا جو کردار ہے وہ اس قدر یعنی کہ مخلصانہ تھا کہ بعد میں آنے والے جو ہیں یعنی کہ ان کے جان نشین، ان کے لیے ایک نمونہ ہے کہ کس قدر وہ یعنی کہ مخلص تھے اور اپنے کام کے اندر سچے تھے. یہ دوسرا حوالہ تھا یعنی کہ ہسٹری آف دا عربس کا. تیسرا حوالہ ہے میرے سامنے یہ انسائکلوپیڈیا برٹنی کا. اس کا ایڈیشن ہے 1995 کا، 12ویں نمبر اس کی جلد ہے اور صفحہ نمبر ہے 120. برٹنی کا لکھتا ہے اے اسٹرانگ رولر، بڑے مضبوط قسم کے حکمران تھے. اسٹرن ٹورڈس آفینڈرس، جو مجرم تھے ان کے بارے میں ان کا رویہ انتہائی سخت تھا. اینڈ ہمسیلف اسیٹک ٹو دا پوائنٹ آف ہارشنس، اور انتہا درجے تک وہ زاہد انسان تھے، بڑے زاہد. ہی واز یونیورسلی ریسپیکٹڈ فار ہز جسٹس اینڈ اتھارٹی. پوری دنیا کے اندر ان کی عزت کی جاتی تھی. کس وجہ سے؟ کہ ایک انصاف کرنے والے تھے اور ان کا حکومتی نظام جو تھا بڑا بہترین تھا. یہ ہے انسائکلوپیڈیا برٹنی کا 12 نمبر جلد اور یہ ہے جو ہے 1995 کا ایڈیشن. اس کے بعد میرے سامنے حوالہ موجود ہے ایک اور برطانوی رائٹر ہے جن کی وفات 1905 میں ہوئی. ان کا نام ہے سر ولیم میئر. ان کی کتاب ہے دا اینلس آف دا ارلی کیلیفیٹ. اس کے اندر انہوں نے بہت تعریف کی ہے سیدنا عمر بن خطاب کی. کہتے ہیں کہ اتنے سادہ انسان تھے کہ اگر باہر سے کوئی آدمی آتا یعنی کہ وہ آدمی جو اجنبی ہے آپ کو پہچان نہیں پاتا تھا. ویئر از دا کیلف؟ وہ آ کر کہتا کہ خلیفہ کہاں ہے. وڈ دا وزیٹر فرام ڈسٹینٹ پروونسز انکوائر، جو باہر سے آتے وہ سوال کرتے. ایز ہی لکڈ اراؤنڈ دا کاؤنٹ آف دا کورٹ آف گریٹ ماسک اینڈ آل دا وائل دا مونرک سیٹ ان ہوملی گائز بفور ہم. باہر سے آنے والا آ کر کہتا کہ کہاں ہے خلیفہ. وہ نظر دوڑاتا مسجد نبی کے صحن کے اندر اور اسے پتہ نہیں چلتا تھا، حالانکہ جو حکمران وقت خلیفہ انتہائی سادہ لباس کے اندر آپ کے سامنے موجود ہوتا. صفحہ نمبر 283 یہ الفاظ ہیں ولیم میور کے. اور اسی کتاب کے اندر انہوں نے آگے لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی وفات کے بعد یعنی اگر کوئی بڑا کوئی کردار ہے اسلام کے پھیلاؤ کے اندر اور کوئی عظیم خلیفہ ہیں
تو وہ ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ 10 سالوں کے اندر انہوں نے صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اور عقل مندی کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ اسلامی حکومت کو دور دور تک پہنچایا، حتیٰ کہ شام، مصر اور فارس یعنی ایران کو فتح کیا۔ وہ آج بھی اسلامی ملک ہیں۔ اسی کتاب کے اندر انہوں نے اس قدر تعریف کی ہے۔ اس کے بعد میرے سامنے موجود ہے ایک اور عظیم کتاب۔ یہ کتاب لکھنے والے ہیں ڈاکٹر گستاو لیبان، یہ فرانسیسی تھے، 1931 میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی کتاب ہے تمدن عرب، یہ فرانسیسی زبان میں ہے لیکن اس کا ترجمہ کیا ہے سید علی بلگرامی نے۔ اس کتاب کے اندر بھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی انہوں نے کئی جگہ پر تعریف کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو وہاں کے جو رہنے والے تھے انہوں نے شرط لگائی کہ شہر کی کنجیاں خود خلیفہ حضرت عمر کے ہاتھ میں دی جائیں گی۔ عربوں نے یہ شرط قبول کر لی۔ خلیفہ تنہا مدینہ سے ایک اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ ان کا سارا سامان یہ تھا، ایک مشک پانی کی، ایک تھیلی میں تھوڑے سے چاول، سوکھا میوہ۔ رات دن چل کر حضرت عمر بیت المقدس پہنچے۔ وہاں آ کر شہر کے باشندوں کے ساتھ بے انتہا نرمی سے پیش آئے، مذہب و رسوم و عادات و مال و متاع کی پوری آزادی ان کو دی، اور ایک بہت خفیف سا جزیہ ان پر مقرر کیا۔ یہ صفحہ نمبر ہے 84۔ اور اسی کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے جب فتح کیا مصر کو، تو مصر کے اندر فتح کرنے کے بعد وہاں کی پوری تاریخ کو بدل ڈالا۔ وہاں کی زبان عربی بن گئی، حالانکہ وہاں مصر کے اندر یونانی، رومی اور ایرانی انہوں نے بھی حکومت کی، لیکن تبدیلی نہیں لا سکے۔ لیکن جب مسلمانوں نے فتح کیا مصر کو تو زبان بھی عربی بن گئی ان کی۔ اب ان کے الفاظ سنتے جائیں۔ وہ کہتے ہیں میں بار بار کہوں گا کہ یہ وہ نتیجہ ہے جو ہرگز بزور شمشیر نہیں حاصل ہو سکتا، اور اب عربوں سے پہلے جن اقوام نے مصر پر حکومت کی وہ ہرگز یہ کامیابی نہ حاصل کر سکیں۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم انہوں نے بات کی ہے کہ یہ تبدیلی تلوار سے نہیں آتی، دل تلوار سے فتح نہیں ہوتے، دل فتح ہوتے ہیں آپ کے عقیدے سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کی تعلیم سے۔ اور یہی ثبوت آپ دیکھیں کہ انگریزوں نے برے صغیر پر قریباً 100 سال حکومت کی، لیکن پاکستان، ہندوستان عیسائی نہ بن سکے۔ اگر یہ تبدیلی طاقت سے آتی تو آج پاکستان، ہندوستان عیسائی ہوتے، لیکن مصر کے اندر یہ تبدیلی آ گئی کہ ان کا کلچر چینج ہو گیا، زبان ان کی تبدیل ہو گئی، مسلمانوں کا اتنا بڑا اثر ان پر پڑا، اور یہ ملک بھی فتح ہوا تھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں۔ اللہ اکبر، اس کتاب تمدن عرب کو آپ پڑھ لیجئے، کئی جگہ پر گستاو لیبان نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تعریف کی ہے۔ اور اس کے بعد اب آخری حوالہ جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے لکھنے والے ہیں ایک شیعہ مسلمان، ان کا نام ہے سید امیر علی۔ یہ بیک وقت قانون دان بھی تھے، سیاست دان بھی تھے، اور مذہبی اسکالر بھی تھے۔ ان کی 2 کتابیں میرے سامنے موجود ہیں، اے شارٹ ہسٹری آف دا ساراسنس۔ اس کتاب کے اندر حالانکہ وہ شیعہ ہیں، میں اپنے جو شیعہ دوست ہیں ان کو دعوت فکر دوں گا کہ دیکھیں یہ بھی شیعہ ہیں، لیکن کس قدر انہوں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تعریف کی ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں جو کہ ان نفرتوں کو ختم کریں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عزت کریں، خصوصاً خلفائے راشدین کی۔ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، The story about the burning of the Alexandrian library under the orders of the Caliph Umar is without any foundation۔ کہتے ہیں کچھ لوگوں نے الزام لگایا کہ اسکندریہ کی لائبریری جو تھی سیدنا عمر بن خطاب کے حکم کے ساتھ جلائی گئی۔ وہ کہتے ہیں یہ کہانی ہے بے بنیاد، سچ این ایکٹ آف وینڈلزم۔ اس قسم کا غارت گری کا یعنی کوئی کام واز ٹوٹلی اپوز ٹو دا ٹالرنٹ اینڈ لبرل اسپرٹ آف دیٹ گریٹ رولر۔ وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کا غارت گری کا قدم عمر بن خطاب جیسے عظیم لیڈر، ان کی روادارانہ پالیسی اور غیر متعصب رویے کے بالکل خلاف ہے۔ یہاں کہتے ہیں گریٹ لیڈر، عظیم حکمران جو کہ ٹالرنٹ تھے، روادار بھی تھے اور غیر متعصب تھے، ان کی یعنی کہ
پالیسی ان شخصیت کے بالکل خلاف ہے۔ کیا انہوں نے تعریف کی ہے، اللہ اکبر۔ یہ صفحہ نمبر 42، اے شارٹ ہسٹری آف دا سارسنس، اور دوسری کتاب ان کی ہے دا اسپرٹ آف اسلام، اس کا صفحہ نمبر ہے 281۔ یہاں لکھتے ہیں دا ڈیتھ آف دس ریمارکبل مین ایٹ دا ہینڈس آف این اسیسن واز این انڈاؤٹڈ لاس ٹو دا گورنمنٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو قتل ہوا قاتل کے ہاتھوں، وہ کہتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کے لیے انتہائی بڑا نقصان تھا۔ یہاں بھی انہوں نے سیدنا عمر بن خطاب کی کافی تعریف کی ہے، اللہ اکبر۔ تو آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب کے کیا کارنامے ہیں، اللہ کے بندو یہاں تو غیر مسلم تعریف کر رہے ہیں، اس قدر تعریف۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اس عظیم انسان کی شخصیت کو اپنائیں، ان کی یعنی کہ سیرت کو اپنائیں، ان کی شخصیت کی جو سیرت ہے اس کو اپنائیں۔ اللہ اکبر، کس قدر وہ مخلص، کس قدر بہادر، کس قدر اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے، اور اہل بیت ان کے ساتھ محبت کرنے والے۔ آج ضرورت ہے کہ ان کی سیرت کو اپنایا جائے تاکہ اس معاشرے سے یہ نفرتیں ختم ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام اور خصوصاً خلفائے راشدین کی دل سے عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔